میں نے پہلی بار چوری کی تھی، میرا دل کانپ رہا تھا، پر میرے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے چوری کرنے کی عادت ہو گئی۔ میری بیوی کہتی، لوگوں کی بد دعائیں تمہیں کھا جائیں گی، یہ گناہ کا کام نہ کرو، پر میں اسے جھڑک دیتا کیونکہ اس کے اندر میرے پاس پیسہ ہی پیسہ تھا۔ ایک دن میں نے ایک امیر آدمی کا پرس چوری کیا، نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، پر اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہی جان حلق میں آ گئی۔ اگلی صبح جب کام پر گیا تو دل گھبرانے لگا۔ الٹے قدم گھر لوٹا تو پورے محلے والے میرے گھر کے دروازے پر جمع تھے۔ میں جلدی سے سب کو ہٹا کر اندر گیا تو جسم برف کے مانے جمنے لگا، کیونکہ میں ایک عام مزدور تھا، ایک ایسا مزدور جس کی صبح بھوک سے جاگتی اور رات تھکن سے ڈلتی، دن بھر کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، مگر ہاتھ میں خالی جیب کے سوا کچھ نہ آتا۔ گلی گلی پھرنے کے باوجود کوئی دروازہ ایسا نہ کھلتا جس کے پیچھے روزگار چھپا ہو۔ اکثر شام کے وقت جب گھر لوٹتا تو دروازے کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا۔ بیوی کے آنکھوں میں سوال اور بچے کی بھوک کی وہ چیخیں میرے کانوں میں گونجتی۔ کچھ ملا وہ ہر روز یہی پوچھتی اور ہر روز میرا جواب خاموشی ہوتی۔ میں نظریں جھکا لیتا، جوتوں سے مٹی جھاڑنے لگتا تاکہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہ کرنی پڑے۔ وہ آہستہ سے آہ بھرتی، چولہے کے پاس جا کر پانی گرم کرنے لگتی تاکہ بچے کے پیٹ میں کچھ تو جائے۔ دودھ تو مجھ تو پہلے گھر سے روٹ گیا تھا، میرے پاس نہ ہنر تھا نہ سرمایہ۔ دوست اور رشتہ دار سب ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے۔ کسی کے پاس بہانے تھے، کسی کے پاس سخت لہجہ۔ ایک نے کہا، بھائی اپنے نصیب کا گلہ نہ کر، قسمت میں جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ دوسرا بولا، تمہارے جیسے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں ہم کیا کریں۔ یہ الفاظ تیر کی طرح دل میں لگتے، مگر میں مسکراتا رہتا کہ شاید مسکراہٹ سے کچھ آسانی ملے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر ایک پہاڑ سا مایوسی کا جمع ہو گیا تھا۔ محلے والے اب مجھے ترس کھا کر دیکھتے، کوئی دروازے پر روک کر کہتا، ارے بھائی سارا دن گھومنے سے بہتر ہے رکشہ ہی چلاؤ، بھلے کرائے پر لے لو۔ دوسرا ہنسی اڑاتا، یہ تو پیدا ہی نکما ہوا ہے، محلے میں رہ کر بھی ایک ڈھنگ کا کام نہیں کر پایا۔ یہ تانے میرے کانوں میں شور مچاتے، کبھی دل چاہتا سب کو چیخ کر کہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، بس نصیب میرا ساتھ نہیں دے رہا، مگر لفظ گلے میں اٹک جاتے۔ رات کو بیوی اکثر آنسو بہا کر سو جاتی۔ ایک رات اس نے کہا، کاش ہمارے بچے کی قسمت اچھی ہوتی، وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح سکول جاتا، کتابیں پڑھتا، ہنستا کھیلتا، مگر دیکھو اسے بھوک نے کمزور کر دیا ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر ایک خالی پن بھر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، بس دعا کرو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، ہر صبح نئے حوصلے کے ساتھ نکلتا، مگر شام کو ٹوٹا ہوا جسم اور بکھرا ہوا دل لے کر واپس آتا۔ چہرے پر گرد اور آنکھوں میں شکست ہوتی۔ کبھی کسی فیکٹری کے باہر کھڑا ہوتا تو دربان کہتا، لوگوں کی لائن لگی ہے، ابھی تمہاری باری نہیں۔ کبھی کسی دکان پر گیا تو مالک نے کہا، تجربہ ہے، اور جب میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے دروازہ دکھا دیا۔ ایسے ہی ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا، میں تھکن سے چور گھر کی طرف چل رہا تھا۔ محلے کی گلی میں بچے کھیل رہے تھے، ان کی ہنسی مجھے چبھتی۔ میرا اپنا بچہ بیمار سا کونے میں بیٹھا پتھر سے کھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی، جیسے وہ دوسرے بچوں کی خوشی کو ترس رہا ہو۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں پھر وہی سوال تھا۔ میں نے سر جھکا لیا، کب تک یوں چلے گا؟ اس نے تھکے لہجے میں کہا، کیا تمہیں لگتا ہے تقدیر خود بدل جائے گی؟ میں نے جواب نہ دیا۔ میری خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، سن لو، میں تمہیں الزام نہیں دے رہی، بس کہہ رہی ہوں کہ کچھ سوچو، کچھ بھی، ورنہ یہ بچہ بھوک سے مر جائے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ رات کو میں چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، مگر میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مانگوں۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ ہاتھ پھیلا دوں، مگر خود داری نے روک لیا۔ دل کہتا، مانگ کر جینے سے مر جانا بہتر ہے، مگر بچے کا معصوم چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے آ جاتا۔ اگلے دن پھر وہی معمول، دروازے دھکے بازار میں گھومتا رہا کہ شاید کہیں مزدوری مل جائے، مگر قسمت میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، پیاس سے ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ میں ایک چھاؤں والے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ لوگ آ جا رہے تھے، میرے پاس نہ کوئی دیکھ رہا تھا، نہ کسی کو میری فکر تھی، بس سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی وقت ایک آدمی جلدی میں میری طرف سے گزرا۔ اس کے کپڑوں سے لگتا تھا کہ معمولی سا نوکر ہے۔ جیب میں سے کچھ جھانکا، میری آنکھیں ٹھہر گئیں۔ ایک پرس تھا جو ڈھیلا سا نکلا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل دھڑکا، ہاتھ لرزنے لگے۔ اندر سے ایک آواز آئی، یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہ چوری ہے، گناہ کا کام ہے۔ مگر ساتھ ہی دوسری آواز گونجی، اگر یہ پرس تمہارے ہاتھ آ گیا تو تمہارے بچے کو دودھ ملے گا، تمہاری بیوی کا آنسو تھم جائیں گے، یہ موقع ہے، دوبارہ نہیں ملے گا تمہیں۔
मैंने सर झटका, आंखें बंद की, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, पसीना माथे पर बहने लगा। वो आदमी आगे बढ़ रहा था, मेरा हाथ खुद बहुत हरकत में आया, जैसे वक्त रुक गया हो। अगले ही लम्हे पर्स मेरे हाथ में था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं जानता था कि अभी क्या हुआ। मेरे कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब जान गए हों, जैसे सबकी नज़रें मुझ पर जमी हों। मैंने तेज़ी से पर्स जेब में डाल लिया और वहाँ से निकल आया। घर पहुँचते ही दरवाज़ा बंद किया और पर्स खोला। अंदर नोट देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। 10,000 रुपये। मैंने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। हाथ कांपने लगे, दिल चाहता था कि चीख कर हंसूं, मगर साथ ही खौफ ने जकड़ लिया मुझे। ये पैसे हलाल नहीं थे, लेकिन भूख ने मेरे ईमान को चुप कर दिया। बीवी ने मुझे देखा तो पूछा, कहाँ से लाए हो ये सब? मैंने उससे झूठ बोला, एक दिन को मजदूरी है। मालिक ने तरस खाकर ज़्यादा दे दिया मुझे। वो हैरान हुई मगर खामोश रही। उसने जल्दी से दूध मंगवाया और बच्चे को पिलाया। बच्चे के चेहरे पर सुकून आया तो मेरा दिल भी नरम पड़ गया, मगर अंदर ही अंदर एक तूफ़ान था। मैं जानता था कि मैंने पहली बार एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिसे लौटना आसान ना होगा। वो रात मैंने करवटें बदलते गुजारी, कभी नोटों को देखता, कभी बच्चे के चेहरे को, और दिल कहता ये तो शुरुआत है। अगर एक बार ये हुआ है तो दोबारा क्यों नहीं हो सकता। ये वो लम्हा था जब अंधेरे ने मेरी ज़िंदगी को निगलने का फ़ैसला कर लिया था और मैं खामोशी से इसके कदमों में झुक गया। चंद दिनों तक वो 10,000 रुपये हमारे काम आए, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुए तो पुरानी भूख फिर मुंह फाड़ कर सामने खड़ी हो गई। मैं जानता था कि अब वापस पहले जैसी भूख बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। अब मेरे अंदर एक नया रास्ता जाग गया था, वो रास्ता जिस पर मैं कदम रख चुका था और जिसे पलटना मुश्किल था। बाजार के रश में कदम रखते ही मेरा दिल अब डरने की बजाय तैयार रहता। जहाँ हजूम देखता खुद ब खुद हाथ बढ़ने लगता। शुरू में कपकपाहट थी, एक दो बार हाथ लड़ते भी, लेकिन आहिस्ता से ये कपकपाहट ख़त्म हो गई। अब मैं लोगों के दरमियान एतमाद के साथ चलता, एक लम्हे की गफलत देखकर पर्स निकालता और हजूम के शोर में गुम हो जाता। कुछ ही देर में पैसे मेरे कब्ज़े में होते। एक दिन रेहड़ी वाले के करीब खड़ा था। वो अमीर आदमी आपस में बातों में मशगूल थे। उनमें से एक की जेब से पर्स नुमाया था। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और लम्हे भर में पर्स मेरे हाथ में था। जब मैंने पर्स खोला तो उसमें 2,000 रुपये और कुछ रसीदें थीं। रसीदें फेंक कर मैंने नोट जेब में डाल लिए। उसी दिन शाम को मैंने बीवी को गोश्त ला कर दिया। उसने हैरानी से पूछा, फिर कहाँ से लाए हो? मैंने हंसते हुए कहा, तुम बस दुआ करो, अब अल्लाह ने हमें भूखा नहीं रखना। वो चुप हो गई, मगर उसकी खामोशी सवालों से भरी थी। दूसरे दिन मैंने एक और चोरी की। इस बार एक आदमी बस में सवार हो रहा था। मैंने रश का फ़ायदा उठाकर पर्स निकाला। उसमें 5,000 रुपये निकले। मैंने नोट देकर पर्स बस की सीट के नीचे फेंक दिया ताकि शक मुझ पर ना आए। पैसे जेब में डालकर मैं अगले स्टॉप पर उतर गया। यह सब इतनी आसानी से हो रहा था कि मुझे हैरत होने लगी। अब हर कामयाब चोरी के बाद दिल में एक नई लज़्ज़त बढ़ती। ये लज़्ज़त नशे की तरह थी, जितना ज़्यादा करता उतना ज़्यादा दिल चाहता। मैं दिन में कई बार बाज़ार के चक्कर लगाने लगा। मोहल्ले वाले हैरान थे कि मेरा मेयार ज़िंदगी अचानक कैसे बदल रहा है। कल तक भूखा फिरता था, अब वो रोज़ गोश्त ला रहा था, कभी बच्चों को मिठाई दिला रहा था। एक दिन मोहल्ले का एक बूढ़ा मेरे पास आया और बोला, बेटा ये सब खैर से है ना? अचानक ये खुशहाली कहाँ से आई? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, अल्लाह का ताला का फ़ज़ल है। अब किस्मत बदल गई है मेरी। वो सर हिलाकर चला गया, लेकिन उसकी नज़रें मेरे दिल पर खंजर की तरह लगीं। बीवी को भी अंदाज़ा होने लगा था। एक रात उसने खाने के बाद पूछा, सच बताओ ये पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, अरे औरत, दुनिया में कौन सा माल साफ़ है? सब भी 2 नंबरी करते हैं, तुम क्यों फ़िक्र करती हो? बस ये देखो कि घर में अब सुकून है। वो खामोश हो गई, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में इत्मीनान की बजाय खौफ था। मेरे अंदर का बदलाव अब दूसरों पर भी ज़ाहिर होने लगा था। मैं बाज़ार जाता तो ख़ुद को किसी माहिर खिलाड़ी की तरह महसूस करता। एक दिन मैंने एक शख्स का पर्स निकाला और जब उसने पलट कर पीछे देखा तो मैंने इतनी महारत से जेब में हाथ वापस डाल लिया कि उसे शक भी ना हुआ। मैंने दिल ही दिल में ख़ुद पर फ़ख्र किया। एक और दिन मैंने मस्जिद के बाहर रश का फ़ायदा उठाया। लोग नमाज से फ़ारिग होकर सलाम कर रहे थे। मैंने एक नमाजी की जेब से पर्स निकाला। पर्स में सिर्फ 1,500 रुपये थे, लेकिन फिर भी मुझे एक अजब लज़्ज़त मिली। मुझे लगा कि अब मैं इस फ़न का माहिर हो गया हूँ। मोहल्ले के चंद लोग मेरे बदलते हाल पर सरगोशियाँ करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, ये पहले दिन रात धक्के खाता था, अब देखो कैसे चल रहा है।
کہیں غلط کام تو نہیں پکڑ لیا۔ میں نے یہ بات سنی تو دل میں خوف آیا، مگر فوراً ہنسی دبا لی۔ سوچا یہ سب صرف باتیں ہیں، کوئی کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ اب میں پیسوں کے لالچ میں بڑے بڑے بازاروں کا رخ کرنے لگا۔ ایک دن صدر بازار گیا، وہاں ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ میں نے ایک ہی دن میں 2 پرس نکال لیے۔ دونوں میں کل ملا کر 8,000 روپے تھے۔ گھر آ کر میں نے بیوی کو پیسے دیے اور باقی اپنے لیے بچا لیے۔ بیوی نے کہا اب ہمیں کچھ قرض بھی اتار دینا چاہیے، محلے کی دکان والے کو کافی دینا ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں ہاں سب ادا کر دیں گے، ابھی وقت آنے دو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے اپنے پاس رہے۔ اب میری دنیا صرف جیب کاٹنے پر ٹک گئی تھی۔ یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ صبح نکلتا، کسی نہ کسی کا پرس نکالتا اور شام کو پیسے لے کر گھر آتا۔ محلے کے لوگ حیران تھے، بیوی خاموش تھی، لیکن میں اس سب میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ یہ نشہ اب میرے خون میں سرایت کر گیا تھا۔ بیوی نے ایک دن کھانے کے بعد اچانک میرے گریبان پکڑ لیا۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے اور آواز کپ کپا رہی تھی۔ یہ حرام کے پیسے ہیں، یہ ہمیں لے ڈوبیں گے۔ میں نے ہاتھ جھٹک کر اسے پرے کیا اور سخت لہجے میں کہا چپ رہو عورت، یہ دنیا محنت سے کسی کو کچھ نہیں دیتی۔ یہی آسان راستہ ہے، سب لوگ دھوکے سے کماتے ہیں، کوئی کسی کا حق نہیں دیکھتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بڑے بڑے لوگ سب حلال کھاتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی نظریں میرے دل پر بوجھ کی طرح پڑنے لگیں۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور باہر نکل گیا۔ محلے میں اب میری حیثیت بدل رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر کہتے ہاں بھائی لگتا ہے قسمت جاگ گئی ہے تمہاری۔ میں ان کی باتوں پر ہنستا اور وہ دل ہی دل میں فخر محسوس کرتا، لیکن بیوی کی خاموش نظریں میرے پیچھے پیچھے چلتی رہتی۔ اس کی خاموشی میں خوف اور سوال چھپے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں سب کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی نوکری پکڑ لوں تو سب کے شک دور ہو جائیں گے۔ چند دن بعد ایک فیکٹری میں معمولی کلرک کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت کم تھی، لیکن مجھے اس کی فکر نہ تھی۔ اصل کمائی تو اب بھی وہی تھی جو ہجوم سے ملتی تھی، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے یہ ڈھال کافی تھی۔ محلے والا اب کہتے واہ بھائی مزدوری سے نکل فیکٹری میں بیٹھ گیا، لگتا ہے قسمت واقعی بدل گئی ہے۔ میں مسکرا دیتا۔ دن میں چند گھنٹے فیکٹری جاتا، شام کو بازار کے رش میں نکل پڑتا۔ اب میرا نظام یہی تھا، دن کی کم تنخواہ دکھانے کے لیے اور رات کا کھیل پیسہ بنانے کے لیے۔ بیوی نے ایک دن کہا اگر واقعی نوکری ملی ہے تو اسی پر گزارا کرو، یہ دوسرا راستہ چھوڑ دو۔ میں نے غصے سے کہا یہ تمہاری کمزوری ہے، تم چاہتی ہو کہ پھر سے بھوک کے دن آئے۔ دیکھو عورت، اگر تمہیں سکون چاہیے تو سوال کرنا چھوڑ دو۔ وہ چپ ہو گئی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں آگ جل رہی ہے۔ اب پیسے کی چمک نے میرا غرور بڑھا دیا تھا۔ میں نے گھر کے لیے نیا پنکھا خریدا، بچے کے لیے کھلونے لایا۔ محلے والے حیران تھے کہ ایک عام کلرک کے گھر میں یہ سب کیسے آ گیا، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ دل میں کہتا یہ سب میرا فن ہے، میری عقل ہے۔ اب میں دن بدن زیادہ نڈر ہو رہا تھا۔ میرے دوستوں نے بھی نوٹ کیا کہ میری جیب ہمیشہ بھری رہتی ہے۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا کہیں لاٹری تو نہیں لگ گئی؟ میں نے کہا لگایا، ہاں سمجھ لو نصیب کی لاٹری لگ گئی ہے میری۔ وہ سب ہنسنے لگے، لیکن میرے دل میں ایک خوف ابھرنے لگا کہ یہ راز کب تک چھپے گا۔ اسی دوران محلے میں کچھ باتیں پھیلنے لگی۔ ایک عورت نے بیوی سے کہا ہمیں تو لگتا ہے تمہارے میاں کوئی غلط کام کرتے ہیں۔ دیکھو فیکٹری کی تنخواہ اتنی کہاں ہوتی ہے کہ روز گوشت کپڑے اور سامان آتا رہے۔ بیوی نے بس خاموشی اختیار کی، لیکن شام کو اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا اب یہ باتیں محلے میں بھی پھیلنے لگی ہیں، لوگ پوچھنے لگے ہیں، یہ سب زیادہ دیر چھپنے والا نہیں ہے۔ میں نے غرور سے کہا انہیں جو چاہے سوچنے دو، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں کل سے کھیلتا ہوں، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ بیوی نے سر جھٹک لیا اور کہا تمہارا غرور ہی ایک دن تمہیں لے ڈوبے گا۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا، لیکن وہ دن قریب تھا جب میری ساری چالاکی کا پردہ فاش ہو جانا تھا۔ اس روز رش والی جگہ پر ایک عام سا شخص مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس کے کپڑے صاف مگر سادہ تھے۔ لمحہ بھر کے لیے میں نے اسے عام آدمی سمجھا۔ رش میں ایسے ٹکراؤ تو ہوتے رہتے ہیں، مگر میرا دماغ اب موقع کی طاق میں رہتا تھا۔ جیسے اس کا جسم مجھ سے ٹکرایا، میرا ہاتھ اپنی عادت کے مطابق اس کی جیب کی طرف بڑھ گیا۔ ایک جھٹکے میں پرس میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ شخص جلدی میں آگے بڑھ گیا اور مجھے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں اعتماد سے ہجوم سے نکل آیا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے کمرہ بند کیا اور پرس کھولا۔ جیسے ہی نوٹ نظر آئے میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس بار رقم خاصی زیادہ تھی، 5، 10 اور 1,000 کے نوٹ گڑ مڑ تھے۔ میں نے گنتی شروع کی، قریب 20,000 روپے نکلے۔ یہ دیکھ کر دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے سوچا کہ اب تو کئی دن مزے میں گزاریں گے، لیکن اگلے لمحے جیسے بجلی گری۔ پرس میں ایک شناختی کارڈ بھی تھا۔ میں نے کارڈ اٹھا کر دیکھا اور پسینے چھوٹ گئے۔
وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ہمارے علاقے کا پولیس آفیسر تھا۔ کارڈ پر اس کی تصویر اور پتہ درج تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل چاہتا تھا کہ پرس وہی زمین پر پھینک دوں، لیکن پھر پیسوں کا لالچ غالب آ گیا۔ میں نے نوٹ الگ کر دیا اور کارڈ میز پر رکھ دیا۔ بیوی اندر آئی اور بولی، کیا چھپا رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں، بس فیکٹری سے تھوڑی تنخواہ ملی ہے۔ وہ قریب آئی اور میز پر پڑا کارڈ دیکھ لیا۔ اس نے کارڈ اٹھایا اور پڑھتے حیران ہو گئی، یہ تو پولیس والے کا ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں نے غصے میں کہا، زیادہ سوال نہ کرو، بس خاموش رہو۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ راستہ ٹھیک نہیں، اب دیکھو پولیس والے کا پرس چرا لائے ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے کارڈ اس کے ہاتھ سے چھین کر دراز میں ڈال دیا اور بولا، بس خاموش رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ دل اندر سے لرز رہا تھا۔ رات کو جب بستر پر لیٹا تو نیند آنکھوں سے غائب تھی، بار بار وہ کارڈ نظروں کے سامنے آ جاتا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ تصویر مجھے گھور رہی ہو۔ اگلے دن فیکٹری گیا تو دل مزید بوجھل تھا، کام کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آج بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا، کچھ نہیں، بس گھر کے مسائل ہیں۔ لیکن اندر سے پسینے چھوٹ رہے تھے میرے۔ ہر بار جب فیکٹری کے گیٹ پر پولیس والا گزرتا تو دل میرا کانپ اٹھتا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب جانتا ہو۔ شام کو میں گھر لوٹا تو بیوی پھر سوال کرنے لگی، دیکھو اب بھی وقت ہے، یہ کارڈ واپس کر دو، کسی طریقے سے اس کے گھر پہنچا دو، ورنہ اگر اس نے پہچان لیا تو انجام برا ہوگا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تم بس ڈرپوک ہو، کچھ نہیں ہوگا، پرس پھینک دینا کوئی مشکل نہیں۔ وہ کبھی نہیں جانے لگا کہ کسی نے چوری کی ہے۔ بیوی نے کہا، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے، اور اگر وہ پولیس والا شریف نکلا تو تمہیں پتہ ہے نا، ایسے لوگ آسانی سے چھوڑتے نہیں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا، لیکن دل کے اندر وہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ اگلی صبح جیسے ہی بازار گیا، میرا دل ہر اجنبی چہرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا، کہیں وہی پولیس والا نہ ہو۔ میں نے ارد گرد کے لوگوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ رش میں گھومنا اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ اسی دن میں نے نوٹ جیب سے نکال کر گنے، رقم میرے لیے بڑی سہولت تھی۔ گھر کے لیے سامان خریدا، بچے کو نئے کپڑے دلائے، بیوی کے لیے کچھ زیور لیا، لیکن خریداری کے دوران دل بار بار چونک جاتا۔ میں سوچتا، اگر دکاندار کو پتہ چل گیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اگر کوئی پہچان گیا تو رات کو پھر نیند نہ آئی۔ کارڈ دراز میں بند تھا، لیکن لگتا تھا جیسے وہ دراز سے نکل کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایک لمحے کو سوچا کہ کارڈ کو جلا دوں، مگر پھر دل کہتا، اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو بس یہی سوچ کر میں نے اسے وہیں رہنے دیا۔ چند دنوں میں محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ پولیس افیسر کا پرس کہیں کھو گیا ہے۔ ایک دن محلے کے چوراہے پر لوگ بات کر رہے تھے، سنا ہے افسر کے پرس میں دوائیوں کے پیسے تھے، بچہ بیمار ہے، اس نے بڑی مشکل سے وہ پیسے جمع کیے تھے۔ میں نے جو سنا تو دل کانپ گیا، پسینہ بہنے لگا۔ سوچا کیا واقعی اس کے بچے کی جان ان پیسوں پر ٹکی ہے؟ گھر آ کر بیوی کو بتایا تو وہ میرے گریبان پکڑ کر چلائی، یہ پیسے موت کے ہیں، دوسروں کے بچے کی دوائی تم چرا لائے ہو، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو میں نے غصے میں اسے دھکا دیا اور کہا، بس چپ رہو، یہ سب اتفاق ہے، مجھے بد دعا مت دو۔ لیکن میرے اپنے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ اگلے دن جب میں فیکٹری پہنچا تو اندر جانے سے پہلے ہی دل کانپ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گیٹ پر کھڑے گارڈ میری جیب میں جھانک لیں گے اور فوراً پکڑ لیں گے مجھے۔ میں نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی اور کام کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہر آتا جاتا شخص مجھے شک کی نظر سے دیکھتا، محسوس ہو رہا تھا کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تو لگتا ابھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا جائے گا۔ پرس کے نوٹ جیب میں تھے، مگر وہ اب خزانے کے بجائے بوجھ لگ رہے تھے۔ ساتھی نے کام کے دوران پوچھا، کیا بات ہے، آج بڑے گمسم لگ رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں یار، بس رات کو نیند نہیں آئی، بہت مطمئن ہو گیا، لیکن میرے دل کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ دل بھر مشینوں کی آواز اور ساتھیوں کی باتیں میرے کانوں میں شور بن کر ٹکراتی رہیں۔ ہر لمحہ یہ خوف دل کو جکڑنے لگا کہ کہیں کوئی پولیس والا اندر نہ آ جائے۔ شام کو جیسے فیکٹری سے نکلا میں نے لمبی سانس لی کہ دن خیر سے گزر گیا، مگر گھر کی گلی میں داخل ہوا تو منظر دیکھ کر قدم رک گئے۔ محلے کے دروازے پر ہجوم لگا ہوا تھا، لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، عورتیں چیخ رہی تھیں، کچھ بچے روتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، پسینہ ماتھے سے بہہ نکلا۔ میں نے لوگوں کو دھکیل کر راستہ بنایا اور اندر داخل ہوا۔ گھر کا منظر دیکھتے ہی جسم برف کی طرح جم گیا۔ بیوی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، محلے کے مرد اور عورتیں جمع تھے، سب کے چہروں پر غصہ اور افسوس جھلک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا، یہ سب کیوں اکٹھے ہیں؟ بیوی نے آنسوں میں ڈوبی آواز میں کہا، ہمارا بچہ چھت سے گر گیا ہے، اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، محلے والے اسے ہسپتال لے گئے ہیں، میرے پاؤں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ میں لڑکھڑایا اور دیوار پکڑ کر کھڑا رہا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بھاگنے والا تھا کہ ایک اور خبر نے میری دنیا ہلا دی۔
ہجوم میں سے ایک شخص بولا، سنا ہے پولیس افیسر کے بچے کی حالت بھی نازک ہے، وہ بھی ہسپتال میں ہے، کل اس کا پرس چوری ہوا تھا جس میں دوائیوں کے پیسے تھے، وہ بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے تھے مگر نہ جانے کس نے چرا لیے۔ اب وہ آدمی پاگلوں کی طرح ہسپتال میں بھاگ رہا ہے۔ میرے کان سن ہی نہیں رہے تھے، قدم لرزنے لگے، پسینہ پیٹ سے بہنے لگا۔ مجھے لگا سب لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے انہیں سب معلوم ہے۔ بیوی نے میرا چہرہ دیکھا اور زور سے گریبان پکڑ لیا۔ کیا تم نے ہی؟ اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ میں نے نظریں جھکا لی، اس کی چیخ سنائی دی، اے خدا، یہ سب تیری لالچ کا نتیجہ ہے۔ ہمارا اپنا بچہ بستر مرگ پر پڑا ہے اور کسی اور کا بھی حال وہی ہے۔ محلے کے لوگ مجھے گھورنے لگے، کوئی بولا اللہ کا عذاب ہے، یہ دوسرا بولا حرام کا نوالا کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ میرے کانوں میں یہ جملے تیر کی طرح اتر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے بیوی کو دلاسا دینے کی کوشش کی، چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میری اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ محلے کے چند آدمی میرے ساتھ ہسپتال جانے کو تیار ہو گئے۔ ہم تیز سے رکشہ میں بیٹھے اور ہسپتال کی طرف نکلے۔ راستے بھر بیوی روتی رہی اور کہتی رہی، کاش تم نے میری بات مان لی ہوتی، کاش تم نے یہ راستہ نہ چنا ہوتا۔ میں چپ رہا، بس کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ بوجھل ہو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچے تو باہر ہی ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایک طرف میرا بچہ ایمرجنسی وارڈ میں تھا، دوسری طرف وہی پولیس افیسر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر بے بسی لکھی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہی کارڈ والی تصویر میرے سامنے زندہ کھڑی تھی۔ دل لرز گیا، میں نے نظریں جھکا لیں۔ بیوی نے مجھے کانپتی آواز میں کہا، یہ وہی ہے نا جس کا پرس تم لائے تھے؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ وہ چیخی، بولتے کیوں نہیں؟ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ میری خاموشی اس کا جواب تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا اور آفیسر سے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن بچوں کو فوری آپریشن کی ضرورت ہے، ادویات اور پیسے چاہیے۔ آفیسر نے سر جھکا کر کہا، پرس میں سب پیسے تھے، وہی دوائیوں کے لیے تھے، نہ جانے کہاں گر گیا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کا خون منجمد ہو گیا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ چیخ کر بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے اپنے بچے کے لیے دوسرے کا بچہ مار دیا۔ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے کمرے کی دیوار پکڑ کر خود کو سنبھالا۔ جیب میں نوٹ جلے ہوئے کوئلوں کی طرح لگ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ یہ نوٹ میرے ہاتھ کو کاٹ لیں گے۔ محلے والے مجھے گھور رہے تھے۔ ایک بولا، اگر کسی نے واقعی پرس چرا لیا ہے تو وہ قاتل ہے۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا کھڑا رہا۔ دل چاہتا تھا کہ چیخ کر کہہ دوں، ہاں وہ پرس میرے پاس ہے، لیکن زبان نہیں کھل رہی تھی۔ اسی دوران میرے بچے کا ڈاکٹر بھی باہر آیا۔ اس نے کہا، چوٹ گہری ہے، فوری علاج ضروری ہے ورنہ جان خطرے میں ہے۔ بیوی میرے قدموں میں گر کر رونے لگی، دیکھو اللہ نے حساب برابر کر دیا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بچہ یا لالچ۔ میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا۔ ایک طرف میرا بچہ، دوسری طرف وہ پولیس افیسر کا بچہ، دونوں کی زندگیاں ایک ہی نوٹوں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن کانپ رہی تھی۔ جیب میں موجود نوٹ مجھے گواہی دے رہے تھے کہ یہ سب میری حماقت کا انجام ہے۔ میں نے ہجوم کی طرف دیکھا، سب لوگ مجھے گھور رہے تھے۔ بیوی کی آنکھوں میں نفرت اور مایوسی تھی اور میرا ضمیر چیخ رہا تھا کہ اب فیصلہ کر۔ محلے والے ہسپتال کے باہر کھڑے تھے اور زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ کوئی کہہ رہا تھا، بیچارہ افسر ایمانداری کی کمائی سے مشکل سے پیسے جوڑے تھے اور کسی نے وہ بھی چرا لیے۔ دوسرا بولا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، کسی کے مجبوری میں ہاتھ ڈالنا بڑا ظلم ہے۔ یہ جملے میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا لیکن دل حلق میں آ گیا۔ یاد آیا کہ پرس میں واقعی کچھ نسخے اور کاغذات بھی تھے جنہیں میں نے اس وقت نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے پرس کھولا اور کانپنے ہاتھوں سے دوبارہ کھولا۔ اندر موجود پرچیاں دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایک نسخہ کسی مہنگے ہسپتال کا تھا جس پر ادویات کی لمبی فہرست لکھی تھی۔ دوسری پرچی میں آپریشن کے اخراجات درج تھے۔ ہر لفظ تیر دھار خنجر کی طرح دل میں اتر رہا تھا میرے۔ بیوی پاس میرے کھڑی تھی، اس نے پرس میرے ہاتھ سے چھین کر کہا، یہ دیکھو، یہ سب لکھا ہے، یہ پیسے دوائیوں اور علاج کے لیے تھے اور تم نے یہ سب چرا لیا۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر چیخنے لگی، یہ سب تمہاری لالچ کا نتیجہ ہے، تم نے اپنے بچے کے لیے دوسرے کا بچہ مار دیا۔ میں زمین پر گرنے ہی والا تھا، محلے کے لوگ بھی قریب آ گئے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، افسر کے بیٹے کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا، اس کی ماں بے ہوش ہو گئی، وہ پیسے ان کے لیے زندگی تھے اور کوئی انہیں چرا لایا۔ میں نے پسینے میں بھیگے ہوئے ہاتھوں سے زمین کو تھاما۔ بیوی روتی رہی، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ ہمارے اپنے بچے کی جان بھی خطرے میں ہے اور دوسرے کا بچہ بھی انہی پیسوں پر لٹک رہا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا،
اندر سے آواز آئی، واپس کرو، یہ ابھی بھی وقت ہے، لیکن قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ ایک محلے دار نے کہا، اگر وہ پرس کسی کو ملا ہے تو ابھی ہسپتال کے فنڈ میں دینا چاہیے، تاخیر ہوئی تو بچہ بچ نہیں پائے گا۔ دوسرا بولا، لیکن کون ہے جو آگے بڑھے گا؟ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں شور بڑھتا گیا۔ میں نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے پھر چیخ کر کہا، بولتے کیوں نہیں؟ کیا یہ پرس تمہارے پاس نہیں؟ میرے ہونٹ کانپے لیکن آواز نہ نکلی۔ میں نے پرس کو سینے سے لگایا اور خاموش کھڑا رہا۔ اندر ضمیر دہائی دے رہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، لیکن زبان گونگی ہو گئی تھی۔ اسی دوران ہسپتال کا ڈاکٹر باہر آیا اور آفیسر سے بولا، آپریشن کے لیے فوری پیسے درکار ہیں، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ افسر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے کہا، وہی پیسے پرس میں تھے، اب تو کچھ نہیں بچا۔ یہ سن کر میری کمر جھک گئی۔ بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ کر الگ لے جا کر کہا، تم کیوں چپ ہو؟ اگر تم نے یہ سب چھپایا تو یاد رکھو، اللہ کے ہاں کوئی پردہ نہیں، یہ نوٹ تمہارے بچے کو بھی جینے نہیں دیں گے۔ اس کی بات دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں نے ہمت کر کے پرس دوبارہ کھولا، اندر کے کاغذوں پر بار بار نگاہ ڈالی۔ نسخے پر لکھی دوا کے نام میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ اگر یہ پیسے واپس نہ ہوئے تو وہ بچہ مر جائے گا۔ میرا اپنا بچہ ہسپتال کے دوسرے وارڈ میں پڑا تھا۔ میں نے دونوں بچوں کے چہرے کا تصور کیا، ایک معصوم میری گود کا، دوسرا ایماندار افسر کا۔ محلے کے ایک شخص نے کہا، اگر اس آفیسر کا بچہ نہ بچا تو یہ ظلم اس علاقے پر بوجھ بن جائے گا، ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ یہ سنتے ہی میرا جسم کانپ گیا، مجھے لگا جیسے سب مجھے اشارہ کر رہے ہوں۔ بیوی نے آخری بار کہا، ابھی فیصلہ کرو، یہ پیسے زہر ہیں، یہ یا تو ہماری زندگی برباد کر دیں گے یا کسی کی زندگی بچا لیں گے۔ میں نے پرس بند کیا، مگر دل دہل رہا تھا، ہجوم میں شور بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر بار بار باہر آ کر کہہ رہا تھا، وقت کم ہے، آپریشن کے بغیر بچہ نہیں بچے گا۔ پولیس آفیسر کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس منظر کو دیکھا، دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میں پیچھے ہٹتے ہٹتے کوریڈور کے کونے میں جا بیٹھا، پرس میرے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار دونوں بچے آ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سب کے سامنے اعتراف کر لوں، لیکن خوف گلے میں پھندا بن کر رکا ہوا تھا۔ کچھ لمحے بعد میرے بچے کا ڈاکٹر بھی آ گیا اور کہا، آپ کا بچہ بھی نازک حالت میں ہے، فوری دوائیں لانی ہوں گی، ورنہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ سنتے ہی بیوی نے میرا گریبان پکڑ کر کہا، اب بھی نہیں سمجھو گے، دونوں بچے موت کے دہانے پر ہیں اور تم ان نوٹوں کو جیب میں چھپائے پھر رہے ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی، اندر کا شور بڑھتا گیا۔ ضمیر کہہ رہا تھا کہ یہ نوٹ میری جیب میں نہیں بلکہ میرے ہاتھ پر خون کی طرح لگے ہیں۔ میں نے پسینے میں بھیگے ہاتھوں سے پرس اٹھایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ میرے آنسو بے قابو ہو گئے، پرس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا، کاغذات اور نوٹ چاروں طرف بکھر گئے۔ دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ بیوی نے روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور چیخی، اب بھی وقت ہے، جا کر واپس کر دو، ورنہ یہ بد دعا تمہیں اور ہمارے بچے کو لے ڈوبے گی۔ میں نے پرس کے نوٹ سمیٹے اور لرزتے قدموں سے ہسپتال کے کوریڈور میں دوڑنے لگا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ میرا کمرہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک وارڈ کے سامنے جا رکا۔ اندر وہی پولیس افسر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر تھکن، خوف اور امید ملی جلی نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد کالے حلقے اور بے خوابی کی لکیر صاف جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر اسے کچھ کہہ رہا تھا، ہمیں فوری پیسوں کی ضرورت ہے، آپریشن دیر سے ہوا تو بچہ نہیں بچے گا۔ افسر نے سر جھکا لیا، اس کے ہاتھ خالی تھے، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں اندر داخل ہوا تو سب کی نظریں مجھ پر جم گئیں، پسینے سے شرابون۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، یہی وہ پرس ہے جو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، معاف کر دیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ افسر نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی نظریں بجلی کی طرح گریں۔ ایک لمحے کو لگا وہ ابھی مجھے کالر سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے گا، مگر جیسے ہی اس نے پرس اٹھایا اور اندر موجود کاغذات اور نوٹ دیکھے، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے سر جھکا کر آہ بھری اور بولا، اگر میرا بچہ بچ گیا تو میری طرف سے معافی مل جائے گی، لیکن یاد رکھو، دوسروں کی جان کے پیسے چرانا صرف گناہ نہیں بلکہ کسی کی زندگی چھیننے کے برابر ہے۔ میں خاموش کھڑا تھا، جیسے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ ڈاکٹر نے فوراً پیسے لیے اور دوڑتے ہوئے باہر گیا تاکہ آپریشن کے لیے سامان خریدا جا سکے۔ کمرے میں بس ہم دونوں رہ گئے۔ افسر نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے ہمیشہ ایمانداری کو اپنا سہارا بنایا، دن رات محنت کی، رشوت نہ لی، کبھی کسی سے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا، لیکن تم جیسے لوگوں نے میرے یقین کو توڑ دیا۔ مجھے لگا دنیا میں شاید بھلائی باقی نہیں رہی۔
उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं मजबूर था, भूख ने आंखें अंधी कर दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की ज़िंदगी मेरे हाथों खतरे में पड़ जाएगी। अफसर ने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, मजबूरी जुर्म का बहाना नहीं बनती। हर शख्स अपनी भूख का इलाज तलाश करता है, लेकिन अगर इलाज दूसरे की ज़िंदगी छीनने में हो तो ये भूख नहीं, लालच कहलाती है। बीवी भी कमरे में दाखिल हो गई। वो रो रही थी और मेरा गिरबान पकड़कर बोली, अब तुम्हें पता चला कि तुमने क्या किया है। मैंने कहा था ये पैसे जहर हैं, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। देखो आज तुम्हें उसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े हैं। मैंने नज़रें झुका लीं। दिल चाहता था कि वक्त को वापस मोड़ सकूं, लेकिन वक्त कभी पलटता नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आया और बोला, हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, दुआ करें सब खैरियत से हो जाए। पुलिस अफसर ने आंखें बंद करके हाथ उठा दिए। या अल्लाह मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे। मैं भी बेख्तियार हाथ उठा बैठा। बीवी ने भी रोते हुए दुआ की। इंतज़ार का वक्त गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। हर लम्हा घंटे की तरह लग रहा था। कॉरिडोर में लोग आ जा रहे थे। कोई मेरे करीब आकर सरगोशी करता है, ये वही शख्स है ना जिसने पर्स लौटाया। मैं उनकी बातें सुनकर पसीने में डूब जाता। अफसर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेरा रुख मोड़ कर कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। कानून ये कहता है कि तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन अगर मेरा बच्चा बच गया तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। ये ज़िंदगी का मौका होगा, वरना समझ लो सब ख़त्म। उसके अल्फाज मेरे दिल में कैद खाना बन गए। मैंने ऐसा आवाज़ में कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी ये रास्ता नहीं चुनूंगा। ये पैसे मेरे लिए जंजीर बन गए हैं। मैं जान गया हूँ कि हराम का नवाला सिर्फ तबाही लाता है। बीवी ने आंखों में आंसू लिए कहा, काश ये सबक पहले सीख लेते आप, लेकिन अभी भी देर नहीं। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर दोबारा आया। उसने कहा, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, बच्चा अभी भी कमज़ोर है मगर ख़तरे से बाहर है। यह सुनते ही कमरे में सुकून की लहर दौड़ गई। पुलिस अफसर की आंखों से आंसू बह निकले। वो सीधा खड़ा हुआ और पर्स मेरे हाथ में वापस रख कर बोला, अब ये पैसे मेरे लिए किसी चीज़ के नहीं, असल दौलत वो लम्हा है जब मेरा बेटा फिर सांस ले रहा है। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मेरी गलती माफ़ कर दें। अफसर ने कहा, अल्लाह से माफ़ी मांगो। मेरा दिल चाहता है तुम्हें जेल भेज दूं, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। अगर वो बच गया है तो समझो तुम्हें भी एक मौका मिला है, लेकिन याद रखो अगली बार अगर मैंने तुम्हें ऐसे काम में देखा तो ना अल्लाह छोड़ेगा तुम्हें, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मैंने सर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ आपसे कि अब मेरी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा। बीवी ने मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून की हल्की सी झलक नजर आई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये लम्हा शायद मेरी ज़िंदगी का नया आगाज़ है। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया। पर्स के पैसों से दवाइयाँ आईं और ऑपरेशन के कमरे के दरवाजे के बाहर एक अजीब सी सनसनी छाई रही। अस्पताल का माहौल वैसे भी बोझल होता है, लेकिन उस रात तो जैसे दीवारें भी सांस रोक कर खड़ी थीं। मैं बाहर बेंच पर बैठा था। बीवी एक कोने में रोती रही। मोहल्ले के चंद लोग भी आकर हमारे साथ बैठ गए। कोई तसल्ली देता, कोई बस खामोश से सर झुकाए बैठा रहता। मैं अपनी आंखों से आंसू साफ करता रहा, दिल ही दिल में बार बार यही दुआ करता कि अल्लाह इन बच्चों को बचा ले। कॉरिडोर में चलने वाले हर कदम की चाप मुझे चौंका देती। जब भी नर्स या डॉक्टर गुजरता मेरा दिल डूबने लगता। कभी लगता अभी आकर कह देंगे कि सब खत्म हो गया। रात बड़ी भारी गुजरी। बीवी ने कई बार कहा, यह सब तुम्हारी हरकतों की सज़ा है, अब अल्लाह ही करम करे। मैं खामोश रहा। अल्फाज जैसे ज़ुबान से गायब हो गए थे। अगली सुबह डॉक्टर बाहर आया। हम सब खड़े हो गए। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब घबराने की ज़रूरत नहीं, बच्चा ख़तरे से बाहर है। यह सुनते ही कमरे में सुकून की लहर दौड़ गई। पुलिस अफसर ने फ़ौरन आसमान की तरफ हाथ उठाए और शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में चमक लौट आई और मैंने पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद देखी। वो मेरे करीब आया और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त ऐसी थी जैसे किसी ने मेरा ज़मीर जकड़ लिया हो। उसने कहा, मैं तुम्हें केस में नहीं डालूंगा, लेकिन याद रखो अल्लाह तुम्हें छोड़े या न छोड़े यह तुम्हारे आमाल पर है। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात मेरे दिल पर नक्श हो गई। मैंने सर झुकाकर उससे वादा किया, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा, ये मेरा अहद है। बीवी ने आंसू पोंछते हुए मेरा हाथ थामा, लेकिन अंदर का बोझ ख़त्म नहीं हो रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग भी वहाँ मौजूद थे। एक ने मेरे करीब आकर कहा, ये अच्छा हुआ कि तुमने वक्त पर पर्स वापस कर दिया, वरना न जाने क्या क़यामत आती। दूसरे ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि मोहल्ले में अब सब को हकीकत का इल्म हो चुका है। लोग तुम्हें आसानी से माफ़ नहीं करेंगे। मैंने नज़रें झुका ली। जानता था कि यह दाग आसानी से मिटने वाला नहीं।
ہسپتال کے کورٹ میں کئی بار پولیس والے آتے جاتے دکھائی دیے۔ ایک لمحے کو دل پھر کانپ اٹھا کہ شاید افسر نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہو، لیکن اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر میرا بچہ بچ گیا تو میں تمہیں نہیں پھنساؤں گا، لیکن یہ آخری موقع ہے۔ بیوی نے اس کے قدموں کو چھو کر کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بڑے دل کا ثبوت دیا۔ افسر نے بس سر ہلایا اور اپنے بچے کے کمرے میں چلا گیا۔ محلے کے لوگ جب واپس جانے لگے تو راستے بھر مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے رہے۔ ایک نے کہا، حرام کا مال ہمیشہ یہ دن دکھاتا ہے۔ دوسرے نے کہا، اب دیکھنا پڑے گا یہ واقعی توبہ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ سب سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ گھر لوٹتے وقت بیوی نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، اب تو سمجھ گئے ہونا، یہ زندگی دوسروں کی مجبوری لوٹنے سے نہیں بدلتی، اب بھی وقت ہے محنت کر کے روزی کمانا سیکھو۔ میں نے ایسا کہا، ہاں اب میں نے سب سمجھ لیا ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ لوگ کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ بولی، لوگوں کی معافی سے زیادہ ضروری اللہ کی معافی ہے، اگر اس کے آگے جھک گئے تو راستہ نکل آئے گا۔ میں نے سر ہلایا لیکن دل کے اندر ایک زنجیر جمی رہی۔ نوٹ واپس کرنے کے باوجود ضمیر کا بوجھ کم نہ ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے ہاتھ اب بھی خون سے رنگے ہیں۔ اگلے دن جب میں دوبارہ ہسپتال گیا تو پولیس افسر نے مجھے کمرے کے باہر دیکھا۔ وہ میرے پاس ہے اور بولا، تم جا سکتے ہو، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اپنے گھر جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو، لیکن یاد رکھو اگر تم دوبارہ اس راستے پر چلے تو شاید اللہ تمہیں ایک اور موقع نہ دے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، آپ نے جو کہا وہ میرے لیے قانون ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اب سے محنت کروں گا۔ افسر نے میری پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہسپتال سے باہر نکلا تو لگا جیسے برسوں کا بوجھ کاندھوں پر ہے۔ ہر قدم بھاری تھا مگر دل میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا سبق مل چکا تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ چوری کا پیسہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ غربت اپنی جگہ تھی، لیکن اب یہ غربت مجھے اتنی بڑی نہیں لگ رہی تھی جتنی وہ بددعائیں جو میں اپنے سر پر سمیٹ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب چاہے بھوک سے مر جاؤں مگر کسی کا حق نہیں چھینوں گا۔ گھر پہنچا تو بیوی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کا سایہ نظر آیا۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا آپ واقعی ختم کر دیا ہے یہ سب؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں آج کے بعد کبھی نہیں، اللہ سے توبہ کر لیا ہے میں نے۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا، تو پھر شاید ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ میرے بچے کو ہسپتال سے چند دن بعد گھر لایا گیا۔ اس کے سر پر ابھی بھی پٹی تھی لیکن آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ میں نے اسے دیکھتا دل کانپ اٹھتا، سوچتا اگر پولیس افسر کا بچہ نہ بچتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا اور مجھے لگتا ہے جیسے وہ معصوم میری گناہوں کے بوجھ تلے دب گیا ہو۔ محلے والے بھی آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ شروع میں وہ مجھے گھورتے سرگوشیاں کرتے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رویے نرم ہو گئے۔ ایک دن ایک بزرگ میرے پاس آیا اور بولا، بیٹا انسان غلطی کرتا ہے لیکن اصل انسان وہ ہے جو اس غلطی سے سبق سیکھے، بس آپ اپنا راستہ سیدھا رکھنا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی بابا، اب یہ زندگی محنت کی ہوگی۔ نوکری پر واپس گیا تو وہاں بھی لوگ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے۔ ایک ساتھی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا ہوا، اب مال پانی نہیں مل رہا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب ختم ہو گیا ہے، اب صرف حلال کی روزی ہے۔ وہ ہنسا اور چل دیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرے الفاظ میرا امتحان ہوں گے۔ چند دن بعد جب فیکٹری کا مالک آیا تو میں نے خود اس کے سامنے کہا، مجھے زیادہ وقت کام کرنے دیں، میں دن رات محنت کرنا چاہتا ہوں۔ مالک نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل تک بہانے بناتے تھے، آج اتنی محنت کا شوق کیسے جاگا؟ میں نے کہا، بس سمجھ لو نصیب جاگ گیا ہے میرا، اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری بات پر مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے جو چاہو کر لو۔ میں صبح سویرے نکلنے لگا اور رات گئے واپس آتا۔ دن بھر کا پسینہ جب جسم پر بہتا تو مجھے سکون ملتا۔ بیوی کھانا سامنے رکھتی اور کہتی، یہی اصل کمائی ہے، چاہے کم ہو لیکن اس میں برکت ہے۔ میں خاموشی سے کھانا کھاتا اور دل میں شکر کرتا۔ ایک دن بازار میں گزرتے ہوئے وہی رش دیکھا جو کبھی میرا میدان تھا۔ کئی پرس میرے قریب سے جھلک رہے تھے، کئی لوگ لاپرواہی سے جیبیں کھولے تھے۔ دل لمحے بھر کو پرانی عادت کی طرف مڑا، لیکن فوراً بچے کا چہرہ اور پولیس افسر کے الفاظ یاد آئے۔
میں نے آنکھیں بند کی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ دل ہی دل میں کہا یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ بیوی کو بھی اب مجھ پر بھروسہ ہونے لگا تھا۔ ایک رات اس نے کہا اب میرا دل مطمئن ہے کہ ہمارے گھر میں حرام داخل نہیں ہو رہا، چاہے ہم کم کھائیں گے لیکن سکون کی نیند سوئیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی مسکراہٹ میں سکون پایا۔ کچھ ہفتوں بعد پولیس افسر سے دوبارہ سامنا ہوا۔ وہ محلے میں آیا تو سب لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا کیسا ہے، اب زندگی سیدھی چل رہی ہے نا؟ میں نے جھک کر کہا جی سر، اب سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ بولا یاد رکھو، زندگی دوسروں کا حق چھیننے سے نہیں بنتی۔ اگر تم نے اپنا وعدہ نبھایا تو ایک دن تمہیں بھی عزت ملے گی۔ میں نے دل سے اس کے الفاظ سن لیے۔ وہ لمحہ میرے لیے نصیحت سے زیادہ عہد کی تجدید تھا۔ اب زندگی مشکل ضرور تھی لیکن دل ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے توبہ کی اور دل سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھنا، اب دوبارہ گناہ کے دروازے کی طرف مت جانے دینا۔ وقت گزرتا گیا، کبھی کبھی غربت پھر دروازے پر دستک دیتی، کبھی بھوک آنکھوں کے سامنے اندھیرا لاتی، لیکن اب میرے اندر ایک مضبوطی آ گئی تھی۔ میں نے چوری کی لت کو دل سے نکال پھینکا تھا۔ یہ سکون کسی دولت سے بڑھ کر تھا۔ ایک دن میرا بچہ کھیلتے کھیلتے میرے پاس آیا اور بولا ابا میں بڑا ہو کر پولیس والا بنوں گا۔ میں چونک گیا، پھر مسکرا کر کہا ہاں بیٹا بننا، لیکن یاد رکھیں ایمانداری ہی اصل طاقت ہے۔ اس کی معصوم مسکراہٹ نے میرے دل پر جیسے مرہم رکھ دیا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، وہ روشنی جو برسوں بعد ہمارے گھر واپس آئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یہی اصل جیت ہے، یہ سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ دوستو اس سٹوری سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔